السلام علیکم. پراپرٹی ویژن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں احمد عقیل. سب سے بری اکانومی جو ہے وہ ادھار کی اکانومی ہے. جو لوگ ادھار لے کے اپنا سسٹم چلاتے ہیں, اپنے اخراجات چلاتے ہیں, وہ بڑی مشکل میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ ادھار جو لیتے ہیں اس کے اوپر انٹرسٹ بھی دینا پڑتا ہے, سود بھی دینا پڑتا ہے. اور آپ سوچئے کہ اگر آلریڈی ایک بندے کی آمدنی محدود ہے اور اس کے اوپر وہ قرضہ لے لیتا ہے, سود کے اوپر لے لیتا ہے, تو آپ سوچئے کہ وہ آمدنی محدود ہر مہینے قرضہ لے گا, اس کے اوپر سود دے گا, تو ایک ٹائم آئے گا کہ وہ اس کا سب کچھ بک جائے گا اور وہ پریشانی میں چلا جائے گا. جو اس کے پاس اثاثے ہیں, اثاثے نہیں تو سب سے بڑا اثاثہ تو عزت ہی ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ بھی چلی جائے گی. اور وہ انسان کی کیا اکانومی ہوگی, کیا حالت ہوگی انسان کی. دنیا کے جو اس وقت ترقی یافتہ ممالک ہیں, آپ جاپان کی مثال لیجئے, جرمنی کی لیجئے, یو کے کی ایون لیجئے, اور ملکوں کی, ایون امریکہ کی مثال لیجئے. کہتے ہیں کہ جو کہتے نہیں, حقیقت بات ہے کہ جو ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس ہے وہ ان ترقی یافتہ ممالک سے بھی بہت زیادہ لگژری ہے. ان ممالک میں آپ وائٹ ہاؤس میں چلے جائیں تو وہ ایک بھوت بنگلہ سا لگتا ہے, اس کے اندر کوئی خاص مہنگی چیزیں نہیں لگی ہوئی, کوئی سادہ سا بنا ہوا ہے. پھر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں چلے جائیں, ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے, اوپر 2 بیڈ کے اندر جو ہے وہ پرائم منسٹر جو ہے وہ رہتا ہے, اور اس کے پاس کوئی بہت بڑا سٹاف بھی نہیں ہے, کوئی فوج جفر موج بھی نہیں ہے. جاپان نے ایک وقت میں تہیہ کیا تھا کہ جب تک پورا جاپان نہ بنے, ایک ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹ گئے تھے, تو جب وہ وہاں کے جو ہیڈ آف اسٹیٹ سے ملے تو وہ پرانا سا ان کا ایریا تھا جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے, جہاں ان کا ٹیبل تھا اور ایک پرانا سا پرچم لگا ہوا تھا اس کے اوپر. تو ہمارے پرائم منسٹر سے, ہمارا جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھا, اس نے پوچھ ہی لیا کہ یار یہ کیا اتنا زیادہ آپ نے کیوں اس کو بہتر کیوں نہیں کیا ہوا, آج تو آپ بہت ترقی کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تہیہ کیا تھا کہ جب تک پورا جاپان نہ نیا بن جائے, خوبصورت بن جائے, اس کی اثر و تعمیر نہ ہو جائے, تب تک جو پریزیڈنسی ہے یا ہمارا جو لوگ ایگزیکٹو ہیں, حکومت چلانے والے ہیں, وہاں ہم ایک اینٹ بھی نہیں لگائیں گے, کچھ بھی کام نہیں کرائیں گے. یہ ہیں بڑی قوموں کے طریقے. اور جو ہماری ادھار پہ اکانومی ہے ان کا عالم دیکھ لیجئے, کہ آپ پنجاب اسمبلی دیکھ لیجئے, آپ نیشنل اسمبلی دیکھ لیجئے, بڑا لیوش کرسیاں اور بڑے لیوش بیٹھنے اور اٹھنے کے وہ شینڈلے لگے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوا ہے, اور ادھار کی اکانومی ہے. ہمارے شہباز شریف صاحب فون کرتے پھر رہے ہیں, وہ گئے تھے, کچھ ملا نہیں, ابھی ان کو عید مبارک دیتے ہیں عربس کو, یو اے ای والوں کو, کبھی اس کو عید مبارک دیتے ہیں, کبھی اس کو عید مبارک دینا. اچھی بات ہے, لیکن دراصل ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ ہمیں کوئی اور ادھار پہ تیل دے دیں اور پچھلے پیسے جو ہیں ان کو اور آگے کر دیں. یہ ہمارا ٹوٹل ایمفسائز ہے ہمارے پرائم منسٹر کا. یہی اگر ہمارا رہا تو آپ سوچیں ہماری عزت کہاں ہوگی. اگر ہم ایز اے ملک دینے والے نہیں ہوں گے, اگر لینے والے ہوں گے تو کیا عزت ہوگی. اور یہ کس نے کیا ہے, یہ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جتنا کسی نے حکومت چلائی ہے اتنا وہ ذمہ دار ہے. اگر فوجیوں نے کوئی 30 سال حکومت چلائی ہے تو اتنے فوجی ذمہ دار ہے. اگر سیاسیوں نے کوئی 35 سال حکومت چلائی ہے یا 40 سال چلائی ہے تو وہ ذمہ دار ہے. جب تک کہ قوم ان کو ذمہ داری نہ دے اور ان کو رسپانسبل نہ کرے کہ جنہوں نے یہ قرضے لیے ہیں اور جنہوں نے یہ پاکستان کی عزت کو خاک میں ملایا ہے, تب تک نہ احتساب ہوگا, نہ ہی یہ لوگ ہٹیں گے, نہ ہی کوئی اچھے غیرت مند لوگ آئیں گے. یہ جو غیرت سے عاری لوگ ہیں یہ ہیڈ آف اسٹیٹ بنتے رہیں گے, لوگوں سے بھیک مانگتے رہیں گے اور پھر ہمیں بیگرز کنسیڈر کرتے رہیں گے اور ہماری عزت تار تار ہوتی رہے گی. دیکھیے اب میں واپس آتا ہوں انڈیویجول سطح کے اوپر. جب تک کہ آپ اپنے گھر کی سطح کے اوپر خوددار نہیں بنیں گے, روکھی سوکھی نہیں کھائیں گے, جیسے بڑی بڑی قوموں نے کیا کہ آپ محنت کریں گے اور آپ تہیہ کریں گے کہ جب تک کہ یہ نہ ہو جائے, جب تک کہ ہم اپنی حیثیت نہ منوا لیں دنیا سے, تب تک کہ ہم بیجا اخراجات نہیں کریں گے, لیوش اخراجات نہیں کریں گے, تو آپ کی اکانومی بہتر ہوگی اور آنے والی نسلیں جو ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گی. اور اگر آپ بھی پاکستانی ملک کی طرح ادھار لینا شروع کریں گے اور ادھار کے انبار لگا لیں گے اور آپ کی عزت ختم ہو جائے گی, آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو یہ انڈیویجول سطح پہ اگر ہم دیکھیں, اب کیونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا ہے, آپ کو دنیا کے حقائق بآسانی مل سکتے ہیں کہ لوگوں نے کیسے ترقی کی, کیسے برے وقت ان کے اوپر آئے تھے, کیسے انہوں نے ان برے وقتوں کو نکالا اور آج وہ دنیا کے اندر ایک ترقی یافتہ پوزیشن کے اوپر ہیں. اور جو لوگ ہمارے جیسے ملک تھے جن کے حکمرانوں نے بھیک مانگنا نہیں چھوڑا اور انہوں نے اس کو آسان راستے کو اختیار کیا, تو اپنی غیرت کمپرومائز کی, اپنی عزت کمپرومائز کی, اپنی چیزیں گروی رکھ دیں. آپ آج سوچئے کہ پاکستان کا کیا کچھ گروی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ اپنی سطح کے اوپر چاہتے ہیں کہ ترقی کریں تو کبھی بھی ادھار نہ لیں. ادھار کی اکانومی جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے, اور ایک دفعہ ادھار لینا ہمیشہ کے لیے ادھار لینا بن جاتا ہے, کیونکہ انسان کو
وہ آسان لگ جاتا ہے. جو بھی جدھر بھی ایمفسائز کریں وہ آسان لگ جاتا ہے. تو جو لوگ منع کرتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے ادھار نہیں لینا اور اپنے پاروں پہ کھڑا ہونا ہے, وہ لوگ واقعی اللہ ان کو وسائل دے دیتے ہیں, اللہ ان کو اس طرح کا رجحان دے دیتے ہیں, ترقی دے دیتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ادھار کی اکانومی انتہائی خطرناک ہے, اسے جتنا بچ سکتے ہیں ہمیں بچنا چاہیے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں, یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں, ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے, اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ بھی, تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں, وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے, کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے, کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے, کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے, کیسے ایسٹس بنانے ہیں, اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے, اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے, اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں, اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.